اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے امریکی وفد پاکستان پہنچے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، آبنا ہرمز بند کرنے کا فیصلہ مضحکہ خیز ہے۔ امریکی ناکہ بندی پہلے ہی یہ راستہ بند کر چکی ہے۔ ایران نے آبنا ہرمز میں فائرنگ کر کے سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ ہم ایران کو ایک اچھے معاہدے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایران یہ معاہدہ کر لے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ ایران میں ہر پاور پلانٹ اور ہر پل تباہ کر دے گا۔ دھمکی دی، اگر ایران نے یہ معاہدہ نہ کیا تو پورا ملک تباہ کر دیں گے۔ ایران کے جنگی نظام کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ ایک بار پھر ہوگا میزبان پاکستان، آ رہے ہیں امریکہ اور ایران امریکہ مذاکرات۔ امریکی ایڈوانس سیکیورٹی ٹیم کے 6 خصوصی طیارے پاکستان پہنچ گئے۔ امریکی ایڈوانس ٹیم خصوصی طیاروں کے ذریعے نور خان ایئر بیس پہنچی۔ خصوصی طیاروں میں امریکی ایڈوانس سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ لاجسٹک سامان اور گاڑیاں بھی پہنچی۔ خبر ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس خود امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اسٹیو وٹکاف اور دمال جاریڈ کرشنر بھی مذاکراتی میز پر موجود ہوں گے۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور سے پہلے ہی جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ اسلام آباد کا ریڈ زون اور توسیعی ریڈ زون سیل کر دیا گیا۔ میٹرو بس سروس پمپس اسٹیشن سے پارک سیکرٹری تک بند کر دی گئی۔ جڑواں شہروں میں پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ تحکم ثانی معطل۔ اسلام آباد کے ہوٹلز میں بکنگز بھی منسوخ۔ 15 سے 19 مئی تک ہوٹل بند رہنے کا امکان۔ انتظامیہ نے مارگلہ کی پہاڑیوں کے ٹریلز 2، 3، 4 اور 5 کو کل سے تحکم ثانی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ سید پور ولیج سے منسلک ٹریلز بھی عارضی طور پر بند کر دیے گئے۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے سلسلے میں متبادل ٹریفک پلان بھی جاری۔ ریڈ زون اور توسیعی ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہے گا۔ پاکستان کی جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے اتحادیوں سے مل کر کوششیں تیز۔ پاکستان کی دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر مشاورت۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے اعلیٰ سطح پر تمام شراکت داروں سے رابطے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی اہم ملاقاتیں اور رابطے کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مسائل کے حل کے لیے مسلسل مذاکرات اور سفارتی روابط پر زور دیا۔ گفتگو میں ایرانی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کے ٹیلی فونک رابطے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے برطانوی وزیر خارجہ یووٹ کوپر سے ملاقات میں جنگ بندی میں توسیع اور آبنائے ہرمز میں بحری راستوں کی مکمل بحالی کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کا پولینڈ کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاحال مذاکرات کے دوسرے دور کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے میں 2 روز باقی۔ واشنگٹن میں ایران کی صورتحال پر ٹرمپ کی زیر سربراہی اہم بیٹھک۔ نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ سمیت اعلیٰ امریکی حکام کی شرکت۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال اور ایران سے جاری مذاکرات پر تفصیلی غور۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل اور ایرانیوں سے فون پر بات کی۔ موجودہ صورتحال اور ممکنہ پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں، اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ عوام کو اس کے حقوق سے روکے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فون 2 ٹوک پیغام۔ اپنے ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ہمارا بنیادی موقف خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ ہم جنگ بڑھانا نہیں چاہتے، نہ ہی ہم نے کوئی جنگیں یا تنازعات شروع کیے ہیں۔ مزید کہا کہ دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے نئی امریکی حکمت عملی۔ بین الاقوامی سمندروں میں موجود ایرانی جہازوں پر قبضے کا منصوبہ، کارروائی سے کشیدگی بڑھنے کا خدشہ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں ایرانی آئل ٹینکرز پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ اس اقدام سے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنا ہرمز کھول دے اور اپنے ایٹمی پروگرام پر امریکہ کو رعایتیں دے۔ ایران کے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے امریکہ کو خبردار کر دیا، جنگ دوبارہ مسلط کی گئی تو اس مہینے تیار کیے گئے میزائلوں سے جواب دیا جائے گا۔ ایران پر مسلط جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس بار یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی۔
ایرانی افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیکیورٹی کے دفاع کے لیے آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے آرمی چیف امیر حاتمی کا 2 ٹوک پیغام، کہا کہ بری، بحری اور فضائی افواج سمیت تمام سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر تیار ہیں اور دشمن کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ فوجی طاقت کو مزید مضبوط بنانے کا عمل بھی جاری ہے۔ پاکستانی انقلاب ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر جنرل موسوی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران میزائلز اور ڈرون صلاحیتوں کو مزید مضبوط کیا، جنگ سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ رفتار سے اپنے دفاعی ذخائر کو بہتر بنایا۔ دشمن کو اپنے اسلحے کے ذخائر دوبارہ بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ خطے میں سلامتی پر مغربی بالادستی کا دور ختم ہو چکا، اہم آبی گزرگاہوں کی سیکیورٹی مقامی طاقتوں اور ایران کے اتحادیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ کے مشیر علی اکبر ولایتی کی للکار، کہا کہ آبنائے ہرمز اور آبنائے ملاکا کی سیکیورٹی ایران اور اس کے اسٹریٹجک شراکت داروں کی بدولت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ باب المندب کی حفاظت انصار اللہ کے پاس ہے۔ انہوں نے خبردار کیا، کسی بھی اشتعال انگیز اقدام کا سلسلہ وار جواب دیا جائے گا۔ ایران نے امریکی ناکہ بندی کے اعلان کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اسپیکر قلیباف کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا، جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایران کو روکنا ناممکن ہے۔ امریکی مائن سویپرز آگے بڑھا تو حملے کی دھمکی سمجھا جائے گا۔ ایران ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی کے دوران سخت بیانات نے صورتحال پیچیدہ بنا دی ہے۔ ہم نیک نیتی سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اب بھی بہت فاصلہ ہے۔ ترکیہ کا امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا مطالبہ، بدھ کو ختم ہونے والی جنگ بندی کی مدت میں اضافہ ناگزیر ہے۔ انطالیہ میں سفارتی فورم کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکراتی عمل بڑے پیمانے پر مکمل ہو چکا، تاہم چند معاملات پر اب بھی اختلافات برقرار ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی وجہ سے لبنان کی صورتحال پس پشت چلی گئی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل وہاں من مانی کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایران نے افزودہ یورینیم کی امریکہ منتقلی سے صاف انکار کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ افزودہ یورینیم کی منتقلی کا معاملہ زیر بحث ہی نہیں۔ امریکہ کے مطالبات غیر ضروری اور حد سے زیادہ ہیں۔ ایران امریکہ کو افزودہ یورینیم نہیں بھیجے گا۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک دونوں فریق ایک مشترکہ فریم ورک پر متفق نہ ہو جائیں۔ روس نے ایران کے افزودہ ایٹمی مواد کو منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ روسی ایٹمی توانائی ایجنسی روسٹم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ تکنیکی مسائل کے ساتھ امریکہ اور ایران میں اعتماد کا فقدان بڑا مسئلہ ہے۔ روس کو ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ حاصل ہے۔ یمنی مزاحمتی تحریک انصار اللہ کی باب المندب بند کرنے کی دھمکی، نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر امریکہ نے امن کی راہ میں رکاوٹیں جاری رکھیں تو یہ اقدام کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے باب المندب بند کر دیا تو کوئی بھی اسے نہیں کھول سکے گا۔ ٹرمپ اپنی پالیسیوں پر فوری طور پر نظر ثانی کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ باب المندب بند ہونے سے عالمی معاشی بحران بڑھ سکتا ہے۔ تل اویو میں نتن یاہو کے خلاف عوام سڑکوں پر۔ اسرائیلی دارالحکومت میں سراپا احتجاج، عوام نے نتن یاہو کو ملک کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی پالیسیز ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ یورپی یونین اور امریکہ میں اسرائیل کی ساکھ متاثر ہوئی۔ جارحانہ اور ظالمانہ اقدامات سے دنیا بھر میں اسرائیل اور اسرائیلیوں سے نفرت میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ نتن یاہو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ایوان صدر میں بلوچستان کے امور پر بڑی بیٹھک، پیپلز پارٹی کے ارکان نے صدر زرداری کے سامنے ایک بار پھر شکایات کے انبار لگا دیے۔ صدر زرداری کی جلد دورہ بلوچستان کی یقین دہانی، صوبائی جماعت وزیر اعلیٰ سے نالا، بڑے اجلاس کی کہانی جی ٹی وی نیوز منظر عام پر لے آیا۔ اجلاس میں صدر زرداری نے کہا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور ورکرز کا کبھی استحصال نہیں ہوگا۔ حکومت نے جنگ کے صرف 6 ہفتوں میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 180 ارب روپے وصول کیے۔ اس لیوی کا پیٹرول کی اصل قیمت سے کوئی تعلق نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ جولائی تا اپریل تک 1234 ارب روپے کا ٹیکس لیوی کی مد میں عوام سے بلا استثناء وصول کیا گیا۔ یہ رقم گزشتہ برس کے
इसी अरसे के मुकाबले में 400% ज़्यादा है। हुकूमत फौरी तौर पर यह लेवी ख़त्म करे और पेट्रोल की कीमत ₹250 फी लीटर मुकर्रर करे। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सरबराही इजलास। मरी में तहफ़्फ़ुज़ व बहाली प्लान पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। सयाहत के फ़रोग़ के लिए पंजाब का पहला स्काई ग्लास ब्रिज कोटली सतिया में बनाया जाएगा। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। पंजाब, KPK और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बास मकामात पर याराबारी, सवात, करक, मालाकंड, एबटाबाद और मानसहरा में बारिश। गिलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग। मरकजी शहरा के शेख बेला के मकाम पर बंद। सयाहों की 20 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गईं। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत के बालाई इलाकों तोबा चकसई और तोबा काकड़ी में भी बारिश। शाहराए कराक्रम कोहिस्तान लाची नाला के करीब लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी है। कराची में फायरिंग के 2 वाक़यात, 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। बल्दिया टाउन में साबिक शौहर की फायरिंग, बीवी और 2 बेटे हलाक। गुलशन मेमार में मामूली तनाज़े पर फायरिंग, 2 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक बल्दिया टाउन में सफ़ाक शौहर ने साबिका अहलिया को 2 बेटों समेत मौत की घाट उतार दिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुलशन मेमार के धनी बख्श गोट में शादी की तकरीब के दौरान 2 ग्रोहों में तसादुम हुआ। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी। 1 मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। आज़ाद कश्मीर रावलाकोट की बेटी नूर फातिमा इरशाद की पाक फ़ज़ाइया में बतौर पायलट शमूलियत ख़वातीन के लिए रोशन मिसाल। नूर फातिमा ने पाक फ़ज़ाइया में बतौर DG पायलट मुंतखब होकर अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। नूर फातिमा के अहले खाना ने इस शानदार कामयाबी पर इंतहाई मसरत का इजहार किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 आज 2 मैचेस शेड्यूल। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल। पेशावर ज़ल्मी की बल्लेबाजी जारी। इससे कबल पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 11 रन से शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान्स की PSL 11 में 5वीं कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए। 208 रन के जवाब में कराची किंग्स की टीम आखिरी ओवर में 196 रन पर ढेर हो गई। पेशावर ज़ल्मी ने प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी की टीम 13 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सरे फहरिस्त। और मुनफरिद आवाज़, जानदार डायलॉग डिलीवरी और जज्बाती अदाकारी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार और शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली के मद्दा आज उनका 95वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। 1962 में फिल्म चराग जलता रहा से बतौर विलन फिल्मी करियर का आगाज किया। 1964 में रिलीज होने वाली फिल्म खामोश रहो ने अदाकार मोहम्मद अली को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अपने पूरे करियर में 10 निगार अवार्ड्स हासिल किए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया।